بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم سورت النساء کا ایک تجزیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سورت کا تعلق صرف خواتین سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورے منصفانہ معاشرے کا، ایک جسٹ سوسائٹی کا بلو پرنٹ دیتی ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے اتنی ریلیونٹ کیوں ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک ایسی صورت جو سماجی انصاف، قانون اور وراثت جیسے بڑے بڑے موضوعات پر بات کرتی ہے، اس کا نام صرف عورتیں کیوں رکھا گیا؟ دراصل یہی نام ہمیں اس کے کور میسج تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، تو اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سورت مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ایک نیا مسلم معاشرہ بن رہا تھا۔ تو یہ صرف کچھ قوانین کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی روڈ میپ ہے، ایک گائیڈ بک ہے جو ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہی تھی جہاں سب سے پہلے کمزور ترین انسان کے حق کی بات ہوتی ہے۔ تو اس پورے تجزیے میں ہم 5 مین پوائنٹس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا نام عورتوں کی صورت کیوں ہے، پھر کمزوروں کے لیے انصاف کے تصور کو سمجھیں گے، اس کے بعد خاندانی اصولوں اور دولت کی تقسیم پر بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں مل کر ایک جسٹ سوسائٹی کا تصور کیسے پیش کرتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے، عورتوں کی صورت۔ اس کا نام ہی یہ واضح کر دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق، ان کی سماجی حیثیت اور ان کے ساتھ انصاف، یہ سب اس صورت کے مرکزی موضوعات ہیں۔ ذرا سوچیں، اس زمانے کے لحاظ سے یہ کتنا ریولوشنری آئیڈیا تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر، کمزوروں کے لیے انصاف۔ اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کی روح ہے۔ یہاں بات صرف عورتوں کی نہیں ہو رہی، بلکہ معاشرے کے ہر اس شخص کی ہو رہی ہے جس کا حق دبایا جا سکتا ہو، جو ولنریبل ہو۔ اور انصاف کا یہ کانسیپٹ یہ شروع ہوتا ہے یتیموں کے تحفظ سے۔ قرآن میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس مت کرو۔ تو یہ جو فائنینشیل گارڈین شپ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت گہری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں، بات کردار کی ہے۔ اور دیکھیں، یہ پروٹیکشن صرف یتیموں تک محدود نہیں ہے، یہ صورت تو ایک پورا سوشل سیفٹی نیٹ بنا رہی ہے۔ عورتوں کو وراثت میں ایک چیز کی طرح ٹریٹ کرنے کی روایت کو ختم کرنا، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کا حکم دینا، اور معاشرے میں ہر ایک کو غریبوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا ذمہ دار ٹھہرانا۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی کا ویژن ہے جہاں ہر شخص دوسرے کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سارے اصول معاشرے کی سب سے بیسک یونٹ یعنی فیملی پر کیسے اپلائی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صورت خاندان کو معاشرے کا کور مانتی ہے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے بڑی کلیئر گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت کی ٹرم آتا ہے، قوامن۔ اچھا، اس کا مطلب سپیریورٹی بالکل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ مردوں کو پروٹیکٹر اور پرووائیڈر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ان پر ہے۔ تو یہ ایک رول ہے جو کارشلی سائیکی اور ذمہ داری کی بنیاد پر قائم ہے۔ اچھا، تو کیا ہو اگر رشتے میں کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے؟ صورت سیدھا علیحدگی کی طرف نہیں بھیجتی، بلکہ ایک بڑا پریکٹیکل 3 اسٹیپ پروسیس بتاتی ہے۔ پہلے مخلصانہ بات چیت اور نصیحت، پھر کچھ وقت کے لیے سپیس دینا تاکہ دونوں سوچ سکے، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر دونوں خاندانوں سے ایک نمائندہ مل کر تالسی کرے۔ یعنی مقصد ہمیشہ ریکنسلیشن ہے، رشتے کو بچانا ہے، توڑنا نہیں۔ چلیں اب ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اکنامک جسٹس، خاص طور پہ وراثت کے قوانین۔ اور سچ پوچھیں تو یہ وہ حصہ ہے جہاں اس صورت نے اس وقت کے پورے سوشل سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ سب سے بڑی، سب سے ریولوشنری بات یہ تھی کہ عورتوں کو وراثت میں باقاعدہ لیگل شیئر دیا گیا۔ بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا ماں، سب کے لیے فکسڈ شیئرز مقرر کیے گئے۔ اس سے ان کو فائنینشیل سیکیورٹی ملی، ایک ایسے دور میں جب اکثر ان کا کوئی حق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ وراثت ونر ٹیکس آل والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ویلتھ کو پورے خاندان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، میاں بیوی، بچے، والدین، دوسرے رشتہ دار۔ مقصد یہ ہے کہ دولت کچھ لوگوں کے پاس اکٹھی نہ ہو، بلکہ پورے خاندان کو فائنینشلی سٹیبل کرے۔ تو اب تک ہم نے جو بھی پوائنٹس دیکھے، کمزوروں کا تحفظ، خاندان کی مضبوطی، معاشی انصاف، چلیں ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس سے بگ پکچر کیا بنتی ہے
اور وہ تصویر ہے ایک ایسے معاشرے کی جو انصاف یعنی جسٹس کی بنیاد پر قائم ہو۔ اور اس معاشرے کی بنیاد ہے قسط، جس کا مطلب ہے ایبسلیوٹ جسٹس، مکمل انصاف۔ اور یہ انصاف کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل امپارشل۔ آیت میں بہت صاف صاف کہا گیا ہے کہ انصاف پر ڈٹ جاؤ، بھلے ہی وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ تو یہاں ہمیں ایک بڑا کلیئر کنٹراسٹ نظر آتا ہے دو طرح کی سوسائٹیز کا۔ ایک طرف وہ خوبیاں ہیں جن کی یہ سورت تعلیم دیتی ہے، جیسے انصاف، امانت داری، خیرات، اور دوسری طرف وہ برائیاں ہیں جن سے روکا گیا ہے، جو کسی بھی سوسائٹی کو اندر سے کھا جاتی ہیں، جیسے تکبر، لالچ اور دھوکہ دہی۔ اور آخر میں یہ آیت سمجھیں کہ پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ امانتیں ان کے حوالے کرو جن کی وہ ہیں، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ یہی تو ایک مورل سوسائٹی کی بنیاد ہے، رسپانسبلٹی اور جسٹس۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ سماجی انصاف اور کمزوروں کے تحفظ کے یہ جو صدیوں پرانے اصول ہیں، یہ آج کی ماڈرن دنیا میں ہماری لاء، ایتھکس اور سوشل ایکوالٹی کی ڈیبیٹس کو کس طرح انفارم کر سکتے ہیں؟ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم اور تفصیلی سورۃ النساء پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کا نام ہی مطلب اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے۔ بالکل، النساء یعنی عورتیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف عورتوں کے بارے میں تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک پورے معاشرے کا ایک طرح سے بلو پرنٹ ہے۔ خاندان، انصاف، وراثت، کمیونٹی کے اصول، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ متن ایک معاشرے کی بنیادیں کیسے رکھتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں سب سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ہماری اس گفتگو کی بنیاد یوٹیوب چینل القرآن ریسائٹنگ کی ایک ویڈیو سے لیا گیا مکمل متن ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ سورت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اچھا، جی، یہ کسی خاص حکم سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت ہی بنیادی اور آپ کہہ لیں آفاقی اصول سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یعنی تمام انسان ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بالکل، یہ پہلی آیت ہی مطلب پوری سورت کا مرکزی خیال طے کر دیتی ہے کہ تمام انسان، مرد اور عورت، ایک ہی اصل سے ہیں، اس لیے ان کے حقوق اور ان کا احترام برابر کی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر دیتا ہے نا؟ جی، یہیں سے ہر چیز کی بنیاد پڑتی ہے۔ اچھا، تو اگر سب برابر ہیں تو پھر معاشرے کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ متن کے مطابق یہ سب سے کمزور کی حفاظت ہے۔ بالکل۔ اور یہاں یتیموں کا ذکر اتنی شدت سے آتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ سیدھا اور واضح حکم ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال انہیں واپس کرو۔ جی، اور صرف حکم نہیں دیا گیا، اس کی خلاف ورزی پر جو انتباہ ہے اس کی زبان بہت سخت ہے۔ بہت سخت۔ عام طور پر مالی بددیانتی کو چوری یا فراڈ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، یہ آگ بھرنے والی بات واقعی بہت طاقتور ہے۔ جی، یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں رہا۔ نہیں، یہ تو ایک وجودی خطرہ بنا دیا گیا ہے۔ آخر اتنی سخت زبان کیوں؟ کیونکہ یہ کسی بھی معاشرے کے اخلاقی کردار کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اچھا، دیکھیں، یتیم وہ ہے جس کا کوئی دنیاوی محافظ نہیں، کوئی لابی نہیں، کوئی آواز نہیں۔ تو اگر ایک معاشرہ اپنے سب سے بے آواز فرد کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ کسی کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح ہے۔ اسی لیے متن صرف مال دینے کا نہیں کہتا، بلکہ آگے چل کر وراثت کی تقسیم کے وقت بھی ہدایت کرتا ہے۔ ہاں، وہ بھی ایک آیت ہے نا؟ جی، کہ اگر وہاں کوئی یتیم یا مسکین موجود ہو تو انہیں بھی کچھ دو، چاہے وہ براہ راست وارث نہ بھی ہوں۔ یہ ایک ہمدرد معاشرے کی نشانی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو متن سب سے پہلے معاشرے کے سب سے کمزور فرد کو تحفظ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس یونٹ کی طرف جس میں وہ فرد رہتا ہے، یعنی خاندان۔ جی، اور یہاں سے وہ موضوعات شروع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس سورت کا نام النساء ہے۔ بالکل، خاندان کے قوانین بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً
ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر آتا ہے، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2، 3 یا 4۔ لیکن اس اجازت کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی شرط بھی جڑی ہوئی ہے۔ بہت بڑی شرط، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ جی، اور یہ انصاف کا لفظ بہت اہم ہے۔ کیا یہ صرف مالی برابری کی بات ہے کہ سب کو برابر خرچ دیا جائے، یا اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، مفسرین اس پر بہت بحث کرتے ہیں۔ مالی برابری تو اس کا ایک حصہ ہے، لیکن جذباتی اور ذاتی توجہ میں مکمل انصاف وہ تو انسانی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ جی تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے یہ شرط اتنی سخت ہے کہ یہ خود ایک طرح سے ایک ہی شادی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ اجازت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ مشروط کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عورت کے مالی حقوق پر بہت زور ہے۔ مہر کے بارے میں کہا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ یہ نہلا کا لفظ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک تحفہ، خوش دلی سے دی ہوئی چیز۔ یہ بیوی کی قیمت نہیں بلکہ اس کا ایک اعزازی حق ہے۔ واہ! اور پھر وراثت کا معاملہ آتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کے لحاظ سے انقلابی تھا۔ جی انقلابی، اور یہ انقلابی اس لیے تھا کہ اس سے پہلے کے بہت سے معاشرتی نظاموں میں عورت خود وراثت کا حصہ سمجھی جاتی تھی، وارث نہیں۔ اچھا، یعنی وہ ایک شے تھی جسے تقسیم کیا جاتا تھا؟ بالکل، یہ متن عورت کی حیثیت کو ایک شے سے بدل کر ایک قانونی حقدار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ صرف مالیات کا نہیں بلکہ عورت کے قانونی اور سماجی حیثیت کا ایک مکمل پیراڈائم شفٹ تھا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، جی، متن کہتا ہے للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ اس نے عورت کو پہلی بار قانونی طور پر معاشی ملکیت کا حق دیا۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، اسی خاندان کے ڈھانچے میں ایک تصور ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کیا یہ تشریح متن کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ قوامن کا لفظ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، جیسے اس کا مطلب کوئی حاکم یا باس ہے۔ جی، لیکن آیت خود اس کی وجہ بیان کرتی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ تو دو بنیادیں بتائی گئی ہیں۔ جی، ایک کچھ فطری صلاحیتیں، اور دوسری اور زیادہ واضح وجہ یہ ہے کہ مرد خاندان پر مالی طور پر خرچ کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ اتھارٹی نہیں بلکہ رسپانسبلٹی اور گارڈین شپ کا تصور ہے۔ بالکل، یہ ایک ذمہ داری ہے، عہدہ نہیں۔ اگر وہ مالی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو اس تصور کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ اچھا، اگر خاندان میں کوئی تنازع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا متن اس کا بھی کوئی حل بتاتا ہے؟ بالکل بتاتا ہے، اور حل بہت عملی ہے۔ کیسے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ سیدھا عدالت چلے جاؤ، کہا گیا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے؟ جی، جو مل کر صلح کی کوشش کریں۔ مقصد یہ ہے کہ خاندان کے ذاتی معاملات کو پرائیویسی میں اور بزرگوں کی حکمت سے حل کیا جائے تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ یہ تو ایک بہترین آئیڈیل لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا یہ ہمیشہ ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک آئیڈیل فریم ورک ہے۔ اگر وہ فریم ورک کام نہ کرے تو پھر دوسرے راستے جیسے ریاست کا قانون اور عدالت موجود ہوتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے، آخری نہیں۔ لیکن ترجیح صلح کو دی گئی ہے، ہمیشہ صلح اور خاندان کے اتحاد کو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ خاندان کی اکائی کو کیسے منظم کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصول بڑے پیمانے پر یعنی پوری کمیونٹی کی سطح پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ جی، خاندان سے باہر نکل کر معاشرے میں انصاف کیسے قائم ہوگا؟ بالکل، وہی اصول جو خاندان میں لاگو ہوتے ہیں وہ وسیع ہو کر پورے معاشرے پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے خاندان میں ایک دوسرے کا حق ماننے سے منع کیا گیا، ویسے ہی کمیونٹی میں حکم ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ جی، اور یہ صرف چوری یا ڈکیتی نہیں ہے، اس میں ہر قسم کا فراڈ، دھوکہ دہی، رشوت، ناجائز منافع خوری سب شامل ہیں۔ یہ ایک جامع معاشی اصول ہے۔ اور انصاف کا معیار
وہ تو اتنا اونچا رکھا گیا ہے کہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ انصاف کے لیے اتنی مضبوطی سے کھڑے رہو کہ اگر گواہی اپنے یا اپنے والدین کے خلاف بھی دینی پڑے تو دو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ یہ فقرہ ولو علی انفسکم یعنی چاہے اپنے خلافی کیوں نہ ہو، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ بالکل، یہ ایک ناقابل یقین معیار ہے، لیکن ایک قابل اعتماد معاشرے کے لیے ضروری بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قانون امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، اپنے اور پرائے کے لیے الگ الگ ہوگا تو معاشرہ چل نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ معیار اتنا بلند رکھا گیا ہے۔ اور یہی اصول حکمرانی کی سطح پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جی بالکل، آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو سپرد کرو۔ یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ صرف کسی کی رکھی ہوئی چیز؟ نہیں، اس سے مراد حکومت، عہدے اور اختیارات بھی ہیں، یعنی حکومت اور عہدے میرٹ پر دیے جائیں۔ اور اسی آیت میں آگے ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ جی، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ تو سیدھا سیدھا قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کا اصول ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا حکام یعنی اولی امر سے اختلاف ہو جائے تو حتمی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کی روشنی میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی حکمران کی اطاعت غیر مشروط نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ بھی قانون کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے فرد، خاندان اور کمیونٹی کی سطح پر انصاف کے اصول دیکھ لیے۔ اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس معاشرے کا نظریاتی مرکز کیا ہے اور وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ اس معاشرے کا نظریاتی مرکز توحید ہے۔ یہ عقیدہ کہ خدا ایک ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ بہت واضح طور پر کہا گیا ہے نا؟ جی بالکل واضح۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ یہ اس پورے نظام کی نظریاتی بنیاد ہے۔ لیکن اس نظریاتی سختی کے ساتھ ساتھ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایک مسلسل مکالمہ بھی نظر آتا ہے۔ جی، ان کے عقائد پر تنقید بھی ہے، لیکن ایک تعلق بھی ہے، اور یہ مکالمہ بہت دلچسپ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متن اپنا نقطہ نظر بہت واضح کرتا ہے۔ انہیں رسول اللہ اور کلمتہ کہا گیا ہے، اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ۔ جی، لیکن ساتھ ہی ان کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے۔ اور پھر اہل کتاب کو ایک بہت اہم نصیحت کی گئی ہے۔ کون سی نصیحت؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ یعنی انتہا پسندی اختیار نہ کرو۔ کیا یہ نصیحت صرف اہل کتاب کے لیے یا یہ ایک عمومی اصول ہے؟ یہ بظاہر تو اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، لیکن اس کا پیغام آفاقی ہے۔ یہ ہر مذہبی گروہ کے لیے ایک انتباہ ہے کہ مذہب میں انتہا پسندی اور شخصیت پرستی سے بچا جائے۔ یہ اعتدال کا پیغام ہے۔ اور اسی معاشرے میں ایک اور گروہ کا بھی ذکر ہے، المنافقین یعنی منافق۔ ان کے بارے میں بات کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی بات کرنا معاشرے کے اندرونی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ منافق وہ ہے جو بظاہر آپ کے ساتھ ہے لیکن اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ایک اندرونی خطرہ۔ بالکل۔ متن ان کی نفسیات، ان کے رویے اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تفصیل سے بات کرتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ایک معاشرے کو صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی خطرات سے بھی ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ایک حیرت انگیز سفر ہے، ایک فرد کے تحفظ سے شروع ہو کر ایک پوری تہذیب کے نظریاتی اور قانونی ڈھانچے تک۔ جی، سورۃ النساء صرف عورتوں کے حقوق کی کتاب نہیں بلکہ یہ ایک منصفانہ معاشرے کا مکمل روڈ میپ ہے۔ بالکل۔ اس میں کمزوروں کا تحفظ، خاندان کا استحکام، معاشی اور قانونی انصاف اور بین المذہب تعلقات کے اصول سب کچھ موجود ہے۔ یہ ایک جامع دستاویز ہے۔ اس گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ ہر قانون اور ہر اصول کا مقصد ایک مستحکم اور ہمدرد معاشرہ قائم کرنا ہے، جہاں انصاف سب کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا۔ بالکل۔ اور میں اس گفتگو کا اختتام ایک سوچ پر کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ حیات اور قانون جیسے بڑے بڑے موضوعات ہیں، لیکن اس کا نام رکھا گیا ہے النساء یعنی عورتیں۔ ہاں،
یہ بات واقعی سوچنے والی ہے۔ یہ گہری سوچ کی دعوت دیتی ہے۔ ان تمام سماجی اور قانونی ہدایات کے مرکز میں عورتوں کے حقوق اور خاندان کے ڈھانچے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ یہ اس معاشرے کی ترجیحات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جی، یہ اس معاشرے کی ترجیحات کے بارے میں کیا بتاتا ہے جس کی بنیاد یہ متن رکھ رہا ہے۔ شاید پیغام یہ ہے کہ کسی بھی تہذیب کے استحکام اور اخلاقی کردار کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی چوتھی سورت، سورۃ النساء پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہی عورتیں ہیں، اور یہ اسلام میں عورت کے مقام، اس کے حقوق اور خاندانی نظام پر بحث کا ہمیشہ سے ایک محور رہی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سورۃ النساء کا بنیادی پیغام عورت کو بااختیار بنانا ہے، یا اس کا اصل مقصد ایک مستحکم سماجی ڈھانچہ قائم کرنا ہے جس میں مرد کو کچھ خاص ذمہ داریوں کے بدلے ایک خاص مقام دیا گیا ہے؟ میں اس نقطہ نظر کی نمائندگی کروں گی کہ یہ سورت عورتوں کے حقوق کا ایک انقلابی منشور ہے۔ اور میں یہ موقف پیش کروں گا کہ اگرچہ اس صورت میں عورتوں کو بہت اہم حقوق دیے گئے ہیں، لیکن اس کا بنیادی ہدف میرے نزدیک ایک منظم اور مستحکم معاشرے کا قیام ہے جس میں ہر فرد کا کردار متعین ہے، یعنی یہ انفرادی مساوات کے جدید تصور سے کچھ مختلف چیز ہے۔ دیکھیں، میرا موقف بہت واضح ہے۔ سورۃ النساء جس معاشرے میں نازل ہوئی، اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کی حیثیت اکثر ایک شے سے زیادہ نہیں تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ عورت وراثت میں حصہ دار نہیں تھی، بلکہ وہ خود وراثت کا مال سمجھی جاتی تھی۔ تو اس تاریک پس منظر میں سورۃ النساء ایک انقلاب کی طرح آتی ہے۔ یہ پہلی بار عورت کو ایک قانونی اور معاشی فرد کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ سب سے بڑی مثال تو وراثت کا حق ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ آپ سوچیں، یہ ایک ناقابل تصور تبدیلی تھی۔ اس کے علاوہ عورت کے مہر کو اس کی ذاتی ملکیت قرار دیا گیا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، یعنی یہ شوہر یا باپ کی ملکیت نہیں بلکہ خالصتاً عورت کا حق ہے۔ اور پھر اس نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا کہ عورتیں زبردستی وراثت میں منتقل ہوں۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ تو یہ تینوں نکات مل کر عورت کو ایک ایسی قانونی اور معاشی خود مختاری دیتے ہیں جو اس وقت کی دنیا میں کسی نے سوچی بھی نہ تھی۔ جی، میں آپ کی بات کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا۔ یہ واقعی بہت بڑے قدم تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حقوق کو ایک بڑے فریم ورک کے اندر دیکھنا چاہیے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ ان حقوق کا مقصد عورت کو ایک، آپ کہہ لیں کہ آزاد فرد بنانا نہیں تھا، بلکہ خاندان کے ادارے کو مضبوط کرنا تھا، اور اس ادارے میں ہر ایک کا کردار متعین تھا۔ اسی صورت میں مردوں کو قوامون علی النساء کہا گیا ہے، یعنی عورتوں پر نگہبان اور کفیل۔ اور اس کی دو وجوہات بھی بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور دوسرا کیونکہ مرد اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وراثت میں مرد کا حصہ دگنا ہے، جس کی وجہ بھی یہی معاشی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور سب سے واضح مثال تو ازدواجی نافرمانی یعنی نشوش کی صورت میں ملتی ہے، جہاں مرد کو اصلاح کے لیے 3 مراحل پر مشتمل ایک اختیار دیا گیا، جس میں آخری مرحلہ جسمانی سزا کا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک مساوی شراکت داری کی تصویر پیش نہیں کرتی، بلکہ ایک منظم درجہ بندی پر مبنی خاندانی ڈھانچے کی نشاندہی کرتی ہیں، جہاں قیادت اور حتمی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ہے۔ یہ حقوق اس نظام کو چلانے کے لیے دیے گئے ہیں، نہ کہ اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے۔ آپ نے قوامون کے تصور کا ذکر کیا، اور یہ واقعی اس بحث کا ایک مرکزی نقطہ ہے، لیکن اس لفظ کا ترجمہ حاکم یا حکمران کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ قوام وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا خیال رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، کوئی اعزاز یا طاقت کا سرچشمہ نہیں۔ آیت خود اس کی دلیل دیتی ہے جب وہ کہتی ہے بما انفقوا من اموالہم، یعنی کیونکہ وہ اپنی مال سے خرچ کرتے ہیں۔
یہ شرط بہت اہم ہے. یہ اس پورے تصور کو معاشی ذمہ داری سے جوڑ دیتی ہے. مطلب اگر کوئی مرد اپنی بیوی اور خاندان پر خرچ نہیں کرتا تو وہ قوام ہونے کا حق بھی کھو دیتا ہے. تو یہ مرد کی برتری نہیں بلکہ یہ عورت کے معاشی تحفظ کی ضمانت ہے. ایک منٹ یہاں میں آپ کو روکوں گا. آپ نے آیت کے ایک حصے پر تو بہت زور دیا لیکن دوسرے کو نظر انداز کر دیا. بما انفقو سے پہلے آیت کہتی ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی اس فضیلت کی بنا پر جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. اگر بات صرف پیسے خرچ کرنے کی ہوتی تو اس پہلے حصے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حصہ صرف معاشی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا بلکہ یہ ایک فطری یا خدا کی طرف سے عطا کردہ تقسیم کار کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ خاندان کے ادارے کو بحران سے بچانے اور اسے مستحکم رکھنے کے لیے ایک واضح قیادت کی ضرورت ہے اور یہ قیادت مرد کو سونپی گئی ہے. اچھا، آپ اس کو حاکمیت نہ کہیں لیکن یہ ذمہ دارانہ قیادت ضرور ہے جس میں حتمی فیصلہ سازی کا اختیار شامل ہے. آج کل کی کارپوریٹ دنیا میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس بجٹ کا کنٹرول ہوتا ہے اکثر حتمی فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے. تو کیا یہ آیت ایک قدیم خاندانی کارپوریٹ سٹرکچر بیان کر رہی ہے؟ یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے، لیکن کارپوریٹ سی ای او کے پاس تو لامحدود اختیارات ہوتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. آپ جس فضیلت کی بات کر رہی ہیں بہت سے مفسرین کے نزدیک اس سے مراد کوئی ذاتی برتری نہیں بلکہ کردار کی تقسیم کی بنیاد پر کچھ صلاحیتوں کا فرق ہے، جیسے جسمانی طاقت یا معاشی جدوجہد کی صلاحیت. یہ کوئی اخلاقی یا روحانی برتری ہرگز نہیں ہے. اسلام میں تو تقویٰ کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں. تو یہ فضیلت صرف اس کردار سے جڑی ہے جو مرد کو خاندان کے محافظ اور کفیل کے طور پر دیا گیا ہے. اور یہی ذمہ داری کا اصول ہمیں وراثت کے قوانین میں بھی نظر آتا ہے. اچھا، چلیں وراثت کی بات کرتے ہیں. آپ اسے کیسے جوڑتی ہیں؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مرد کا حصہ دگنا اور عورت کا آدھا ہونا ناانصافی ہے، لیکن جب آپ اس کے پیچھے کی معاشی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے. ایک مثال لیتے ہیں. فرض کریں ایک شخص فوت ہوا اور اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی اور وراثت میں 3 لاکھ روپے ہیں. بیٹے کو 2 لاکھ ملیں گے اور بیٹی کو 1 لاکھ. اب اس بیٹے پر قانونی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی، بچوں اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے بوڑھے والدین اور بہنوں کی بھی کفالت کرے. اس کے 2 لاکھ روپے پورے خاندان کے لیے ہیں. دوسری طرف بیٹی کو جو 1 لاکھ ملا ہے وہ اس کی خالصتاً ذاتی ملکیت ہے. اس پر ایک پیسہ بھی اپنے خاندان پر خرچ کرنے کی کوئی قانونی ذمہ داری نہیں. اس کا شوہر اس سے یہ رقم مانگ نہیں سکتا. تو اب بتائیں، خالصتاً ذاتی معاشی تحفظ کے لحاظ سے کون زیادہ محفوظ پوزیشن میں ہے؟ وہ بیٹی جس کے پاس 1 لاکھ روپے کی ذاتی غیر مشروط رقم ہے، یا وہ بیٹا جس کے 2 لاکھ روپے پورے خاندان کی امانت ہے؟ یہ نظام عورت کے معاشی تحفظ کو یقینی بناتا ہے. اور ذمہ داریاں بھی بانٹ دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. یہ 2 اور 1 کا تناسب دراصل اسی سماجی ڈھانچے کو مالی طور پر مضبوط کرتا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ معاشی وسائل اور طاقت بنیادی طور پر مرد کے ہاتھ میں رہیں تاکہ وہ خاندان کے سربراہ اور قوام کا کردار مؤثر طریقے سے ادا کر سکے. یہ مساوات کے بجائے کرداروں کی عملی تقسیم یعنی فنکشنل ڈفرینسیشن کو ظاہر کرتا ہے. یعنی مرد کا کام باہر کی دنیا میں کمانا اور خاندان کی حفاظت کرنا ہے، اور عورت کا کردار اس نظام کے اندر رہتے ہوئے گھر اور خاندان کی دیکھ بھال کرنا ہے. وراثت کے قوانین اسی عملی تقسیم کو ممکن میں آتے ہیں. تو یہ حقوق ضرور ہے لیکن ایک مخصوص نظام کے تابع ہیں، آزادانہ نہیں. لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کر رہی ہیں کہ عورت پر کمانے کی کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کام کر سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، اور اس کی کمائی بھی اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. اسلام نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، اس کو صرف ذمہ داری سے آزاد کیا ہے، صلاحیت سے نہیں. یہ تو اس کے لیے ایک اضافی سہولت ہے. تو یہ نظام اسے کمزور نہیں کرتا بلکہ مزید مضبوط کرتا ہے. نظریاتی طور پر یہ بات بالکل درست ہے، لیکن عملی طور پر جب صدیوں تک ایک ایسا نظام چلتا ہے جہاں معاشی طاقت کا مرکز مرد ہو تو معاشرتی روایات خود بخود ایسی بن جاتی ہیں جو عورت کو گھر تک محدود رکھتی ہیں. لیکن چلیں اس سے بھی ایک اہم نقطے کی طرف آتے ہیں. اس نظام میں کیا ہوتا ہے جب اندر سے کوئی اختلاف پیدا ہو؟
یعنی ازدواجی تعلقات میں نشوز یا سرکشی کا معاملہ، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میرے نزدیک یہ حصہ بھی عورت کے حقوق اور خاندان کے تحفظ ہی کی ایک کڑی ہے۔ قرآن جب نشوز کا ذکر کرتا ہے، یعنی جب بیوی کی طرف سے کھلی نافرمانی اور بغاوت کا اندیشہ ہو جو خاندان کو توڑ سکتا ہے، تو وہ ایک پورا اصلاحی عمل بتاتا ہے۔ یہ سزا کا نظام نہیں، اصلاح کا نظام ہے۔ پہلا قدم ہے فاعظوہن، یعنی انہیں سمجھاؤ، بات چیت کرو۔ اگر اس سے بات نہ بنے تو دوسرا قدم ہے واہجروہن فی المضاجع، یعنی بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، ایک طرح کا خاموش احتجاج، تاکہ انہیں احساس ہو۔ اور اگر اس سے بھی خاندان ٹوٹنے کا خطرہ برقرار رہے تو ایک آخری انتہائی قدم ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن اس کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ بات مان لیں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، اور اگر معاملہ پھر بھی حل نہ ہو تو اگلا قدم ایک مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے منصف مقرر کرنا ہے تاکہ صلح کرائی جا سکے۔ تو پورا زور تعلق بچانے پر ہے، سزا دینے پر نہیں۔ یہ بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن یہیں آ کر برابری کا سارا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی جسمانی سزا کی اجازت، چاہے آپ اسے کتنا ہی ہلکا، علامتی یا آخری حربہ کیوں نہ کہیں، رشتے میں طاقت کے ایک بنیادی عدم توازن کو بالکل عریاں کر دیتی ہے۔ ایک مکمل طور پر بااختیار اور برابر کے شریک حیات کے خلاف ایسے اقدام کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میرا ایک سیدھا سوال ہے، کیا شوہر کے نشوز کی صورت میں بیوی کو بھی یہی 3 اقدام کرنے کا اختیار دیا گیا ہے؟ کیا وہ شوہر کو نصیحت کر سکتی ہے، بستر الگ کر سکتی ہے اور پھر اسے ہلکی سی ضرب لگا سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یہ اس بات کی سب سے مضبوط اور واضح دلیل ہے کہ اس خاندانی نظام میں حتمی تادیبی اختیار مرد کو دیا گیا ہے، جو برابری کے کسی بھی جدید تصور سے میل نہیں کھاتا۔ یہ حقوق دینے کے باوجود اختیار کی آخری لکیر مرد کے حق میں کھینچتا ہے۔ لیکن آپ اس کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس ضرب کی تشریح تقریباً تمام بڑے مفسرین نے ایک غیر تکلیف دہ علامتی عمل کے طور پر کی ہے، جیسے مسواک یا رومال سے مارنا، جس کا مقصد جسمانی تکلیف دینا نہیں بلکہ اپنی شدید ناگواری کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسے انتہائی کیس کے لیے ہے جہاں خاندان کا ادارہ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو۔ اس کا متبادل طلاق ہے جو خاندان کو ختم ہی کر دے گی۔ تو یہ خاندان کو بچانے کی ایک آخری مایوس کن کوشش ہے۔ یہ کوئی مثالی حل نہیں بلکہ ایک ناگزیر برائی کو ٹالنے کا طریقہ ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ دلیل مجھے کمزور لگتی ہے۔ علامتی مار بھی مار ہی ہوتی ہے۔ یہ جسمانی حملے سے زیادہ نفسیاتی غلبے کا اظہار ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ اس رشتے میں حتمی جسمانی اختیار میرے پاس ہے۔ یہ عمل بذات خود برابری کے رشتے کو ختم کر دیتا ہے، چاہے اس سے خراش آئے یا نہ آئے۔ یہ اس درجہ بندی کو عملی شکل دیتا ہے جس کی میں شروع سے بات کر رہا ہوں، جہاں قیادت کے پاس اصلاح کے لیے ایسے اختیارات ہیں جو دوسرے فریق کے پاس ہرگز نہیں ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام استحکام کو مساوات پر ترجیح دیتا ہے۔ آخر میں اپنے موقف کو اس طرح بیان کروں گی کہ سورۃ النساء نے عورت کو تاریخ کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کھڑا کیا۔ اس نے عورت کو جو وراثت، ملکیت اور شادی میں رضامندی کے حقوق دیے، وہ اسے ایک بے جان شے سے ایک مکمل قانونی فرد بناتے ہیں۔ یہ اس دور کے لحاظ سے ایک ایسا انقلابی قدم تھا جس نے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہ حقوق ایک ایسی سماج کی بنیاد رکھتے ہیں جہاں عورت معاشی طور پر خود مختار اور قانونی طور پر محفوظ ہے، اور یہی حقیقی بااختیاری ہے۔ اور میں اس بات پر قائم رہوں گا کہ یہ تمام حقوق ایک وسیع تر سماجی اور خاندانی ڈھانچے کے اندر دیے گئے ہیں، جس کا بنیادی مقصد استحکام، نظم و ضبط اور خاندان کے ادارے کا تحفظ ہے۔ یہ نظام مکمل انفرادیت یا غیر مشروط مساوات کے جدید مغربی تصور پر مبنی نہیں ہے۔ اس نظام میں مرد کو خاندان کی کفالت اور قیادت کی ایک بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور حقوق کی تقسیم اسی ذمہ داری کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ یہ ایک عملی اور حقیقت پسندانہ نظام ہے جو خاندان کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کرداروں کی واضح تقسیم پر ہے، نہ کہ ان کے مکمل انضمام پر۔ یہ واضح ہے کہ سورۃ النساء کے احکامات گہرے اور کثیر جہتی ہیں۔ ایک طرف یہ عورت کو ایسے بے مثال حقوق اور تحفظ فراہم کرتی ہے جو اس کے نزول کے وقت کے معاشروں میں ناقابل تصور تھے۔
تو دوسری طرف یہ خاندان کے ادارے کو مستحکم رکھنے کے لیے کرداروں کی ایک واضح تقسیم بھی پیش کرتی ہے، جس میں قیادت اور ذمہ داری کے اصول صاف طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ شاید ان دونوں پہلوؤں، انفرادی حقوق اور اجتماعی استحکام کے درمیان توازن کو سمجھنا ہی اس صورت کے پیغام کی اصل روح تک پہنچنے کی کلید ہے۔ حتمی نتیجہ اور تشریح ہمیشہ کی طرح ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں۔ آج ہم القرآن ریسائٹنگ چینل کی ویڈیو سورۃ النساء مکمل قرات پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ اس سورت کی ایک تیز رفتار تلاوت ہے۔ جب میں نے اسے سنا تو قاری کی آواز اور روانی دونوں ہی بہت اچھی لگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن فوراً میرے ذہن میں ایک سوال آیا، یہ ویڈیو آخر کس کے لیے ہے؟ بالکل۔ اور جب یہ سوال واضح نہ ہونا تو باقی سب کچھ تھوڑا بکھرا ہوا سا لگتا ہے۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات پکڑی ہے۔ جی، میرے خیال میں رفتار خود مسئلہ نہیں ہے، بلکہ رفتار کی وجہ کا واضح نہ ہونا اصل مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ ایسی گاڑی کی طرح ہے جو بہت تیز چل رہی ہے، لیکن مسافر کو معلوم نہیں کہ منزل کیا ہے۔ صحیح۔ اس لیے کچھ لوگوں کو یہ بہت تیز لگے گی اور کچھ کو شاید سست۔ تو اس وقت یہ ایک عجیب سی درمیانی جگہ پر کھڑی ہے۔ اگر کوئی قرآن پر غور و فکر یعنی تدبر کرنا چاہے تو یہ رفتار بہت تیز ہے۔ آیات ذہن میں ٹھہرنے سے پہلے ہی گزر جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری طرف اگر کوئی حافظ ہے جو اپنی یاد کی ہوئی صورت کو تیزی سے دہرانا چاہتا ہے، جسے ہم مراجعت کہتے ہیں، جی، تو شاید یہ رفتار اس کے لیے بھی تھوڑی سست ہو، وہ اس سے بھی تیز کی امید کر رہا ہوگا۔ تو یہ نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی۔ بالکل، اور اسی ابہام کی وجہ سے ویڈیو اپنی پوری صلاحیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو بات یہ ہے کہ تیز رفتاری سے تلاوت کا جو بنیادی تصور ہے، اسے اپنے سامعین کی خدمت کے لیے ایک واضح مقصد چاہیے۔ صحیح۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں تو باقی فیصلے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا انہیں رفتار بدلنی چاہیے یا کچھ اور؟ نہیں، میرے خیال میں رفتار بدلنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، حل یہ ہے کہ اس رفتار کو ایک مقصد دیا جائے اور اسے سامعین تک پہنچایا جائے۔ آپ کو اپنے بنیادی سامعین کا انتخاب کرنا ہوگا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اس صورت میں کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں؟ اس صورت میں آپ پوری پیکیجنگ ہی اسی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ویڈیو کا عنوان ہی بدل دیں۔ سورۃ النساء مکمل قرات کے بجائے عنوان ہو سکتا ہے کچھ زیادہ مخصوص؟ جی، عنوان ہو سورۃ النساء حفظ کی دہرائی کے لیے تیز تلاوت۔ یہ تو بہت واضح ہو جائے گا۔ بالکل، یہ عنوان دیکھتے ہی ایک طالب علم سمجھ جائے گا کہ یہ ویڈیو اس کے کام کی ہے۔ اور صرف عنوان ہی نہیں، ویڈیو کے اندر بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ اسکرین پر موجود قرآن کے متن کے ساتھ آیت نمبر کو نمایاں طور پر دکھا سکتے ہیں۔ جب قاری تلاوت کر رہا ہو تو آیت نمبر واضح نظر آئے تاکہ طالب علم آسانی سے ساتھ چل سکے۔ اور اگر کہیں بھول جائے تو فوراً دیکھ کر اپنی غلطی درست کر لے۔ بالکل، یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے لیکن حفظ کرنے والوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مکمل حل لگتا ہے، لیکن کیا کوئی اور ممکنہ سامعین بھی ہو سکتے ہیں؟ ضرور، ایک اور بڑا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس وقت کی کمی ہے۔ اچھا، جیسے دفتر آنے جانے والے لوگ؟ جی، جو سفر میں یا گھر کے کام کاج کے دوران قرآن سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے 1 گھنٹے کی لمبی تلاوت سننا مشکل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ تیز رفتار تلاوت ان کے لیے بہترین ہو سکتی ہے۔ تو اس گروہ کے لیے ویڈیو کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ اس کے لیے آپ ایک مختلف زاویہ اپنائیں گے۔ عنوان کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، سورۃ النساء صرف 35 منٹ میں۔ آپ کے روزمرہ سفر کے لیے بہترین؟ بالکل، یہاں آپ نے رفتار کو ایک مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی وقت کی بچت۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو کے شروع میں بھی ایک چھوٹا سا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا خیال ہے۔ تاکہ سامع کو فوراً معلوم ہو جائے کہ اسے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ جی، ویڈیو شروع ہوتے ہی چند سیکنڈ کے لیے اسکرین پر ایک سادہ سی عبارت آ سکتی ہے، یہ تلاوت بغیر توقف کے مسلسل سماعت کے لیے ہے تاکہ کم وقت میں پوری سورت سنی جا سکے۔ اس سے توقعات شروع میں ہی واضح ہو جاتی ہیں۔ اور سامع ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کی گاڑی کی منزل کیا ہے اور پھر اپنے مسافر کو اس کے بارے میں صاف صاف بتائیں۔ تو مقصد واضح کرنا اور سامعین کا انتخاب کرنا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ جی، لیکن فرض کریں کہ انہوں نے اپنے سامعین کا انتخاب کر لیا، مثلاً وہ لوگ جو حفظ دہرا رہے ہیں۔ یہاں میرا ایک اور سوال اٹھتا ہے۔ پوچھیں۔ ہم یوٹیوب پر ہیں جو ایک بصری پلیٹ فارم ہے،
لیکن یہ ویڈیو زیادہ تر ایک سمعی تجربہ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا موقع ضائع کیا جا رہا ہے. آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. شکریہ. ہے صحیح. اس وقت جو فارمیٹ ہے وہ سامعین کو ایک غیر فعال سننے والے تک محدود کر دیتا ہے. آپ بس پلے کا بٹن دباتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. بالکل. لیکن کیا ہم اس سے بہتر نہیں کر سکتے؟ خاص طور پر سورۃ النساء جیسی سورت کے ساتھ جو قانونی، سماجی اور ایمانی ہدایات سے بھری پڑی ہے. تو ہم تلاوت کے بہاؤ میں خلل ڈالے بغیر اس تجربے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہم ایسے بصری عناصر کیسے شامل کر سکتے ہیں جو مددگار ہوں، خلفشار نہ بنے؟ اس کا حل لطیف اور ذہین بصری اشاروں میں ہے. ہمیں اسکرین کو غیر ضروری چیزوں سے بھرنا نہیں ہے بلکہ سمجھنے میں مدد دینی ہے. جی. ایک بہت مؤثر طریقہ موضوعاتی نشانات کا استعمال ہو سکتا ہے. موضوعاتی نشانات؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب تلاوت ایک نئے موضوعاتی حصے میں داخل ہو. اچھا. جیسے یتیموں کے حقوق یا وراثت کے قوانین، تو اسکرین پر ایک چھوٹا سا عنوان ظاہر ہو جائے. یہ تو بہت اچھا خیال ہے. جی. جیسے آیات 1 سے 10 یتیموں کے حقوق. یہ عنوان 5-6 سیکنڈ بعد خود بخود غائب ہو جائے. اس سے سامع کو ایک ذہنی نقشہ مل جاتا ہے. بالکل. اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اب کس موضوع پر بات ہو رہی ہے، خاص طور پر اگر وہ عربی سے پوری طرح واقف نہیں ہے. یہ خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا اس سے سننے والے کی توجہ تلاوت کی خوبصورتی سے ہٹنے جائے گی؟ آپ کا خدشہ بالکل بجا ہے. اسی لیے میں نے لطیف کا لفظ استعمال کیا. اس کا ڈیزائن بہت سادہ اور غیر نمایاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. شاید ہلکے رنگ میں جو اسکرین کے پس منظر میں گھل مل جائے اور پھر آہستہ سے مدھم ہو کر غائب ہو جائے. مقصد صرف ایک ہلکا سا اشارہ دینا ہے، پوری توجہ اپنی طرف کھینچنا نہیں. ٹھیک ہے، یہ توازن بہت اہم ہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور بہت مقبول اور مؤثر تکنیک ہے بصری ہم آہنگی، یعنی ہائی لائٹنگ. جی. جس آیت یا لفظ کی تلاوت ہو رہی ہے اسے اسکرین پر موجود متن میں نمایاں یعنی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. بہت سی قرآن ایپس یہ کرتی ہیں. اور یہ بہت کارآمد ہے. اس سے سامع کی توجہ مکمل طور پر تلاوت پر مرکوز رہتی ہے اور تیز رفتاری کے باوجود ساتھ چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اس سے ویڈیو دیکھنے میں بھی زیادہ دلچسپ ہو جائے گی. ایک آخری چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے ویڈیو کی لمبائی. یہ ایک طویل ویڈیو ہے، کیا اسے نیویگیٹ کرنا آسان بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے. ایک طویل بغیر کسی تقسیم کے ویڈیو سامع کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے. جی. اگر کوئی صرف وراثت سے متعلق آیات سننا چاہے تو اسے پوری ویڈیو میں وہ حصہ ڈھونڈنا پڑے گا. اس کا بہترین حل یوٹیوب کا چیپٹرز فیچر استعمال کرنا ہے. اچھا. آپ ویڈیو کی ٹائم لائن کو انہی موضوعاتی حصوں کی بنیاد پر تقسیم کر سکتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، جیسے آئلی قانون، منافقین کا ذکر وغیرہ. جی. اس سے سامعین کو بہت سہولت ہو جائے گی. وہ اپنی دلچسپی کے حصے پر براہ راست جا سکیں گے اور بعد میں دوبارہ بھی سن سکیں گے. اس طرح ویڈیو صرف ایک بار سننے کی چیز نہیں رہ جاتی بلکہ ایک حوالہ جاتی ٹول بن جاتی ہے. صحیح. ان تبدیلیوں سے آپ سامع کو ایک غیر فعال سننے والے سے ایک فعال شریک میں بدل دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بصری عناصر اور ساختی تبدیلیاں یقینی طور پر تجربے کو بہت گہرا بنا دیں گی. جی بالکل. اور یہ مجھے ہمارے آخری اور شاید سب سے بڑے سوال کی طرف لاتا ہے. یوٹیوب پر قرآن کی تلاوت کی لاتعداد ویڈیوز ہیں. کچھ بہت مشہور قاریوں کی ہیں، کچھ بہترین پروڈکشن کے ساتھ. اس شور میں یہ چینل اپنی الگ پہچان کیسے بنا سکتا ہے؟ صرف تیز رفتار ہونا کافی ہے؟ یہ اس پورے جائزے کا سب سے اہم سوال ہے. جی. ایک انتہائی مسابقتی ماحول میں ایک زیادہ منفرد اور یادگار مقام بنانے کے لیے تیز رفتار تلاوت کی اس پیشکش کو مزید نکھارنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ابھی تیز رفتار ہونا صرف ایک خصوصیت ہے، فائدہ نہیں. یعنی ایک فیچر ہے، بینیفٹ نہیں. بالکل. سامع کے لیے یہ واضح نہیں کہ وہ دوسری سینکڑوں ویڈیوز چھوڑ کر اس ویڈیو کا انتخاب کیوں کرے. کیا تیز ہونا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کیوں کا جواب دینا ہے. تو آپ کا مشورہ یہ ہے کہ تیز رفتاری کو ایک خصوصیت کے بجائے سامعین کے کسی مخصوص مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا جائے؟ جی. اور ویڈیو کی پوری شناخت اسی کے ارد گرد بنائی جائے. اچھا. آپ کو اس خصوصیت کو ایک منفرد زاویہ یا اینگل دینا ہوگا. اس کے کئی دلچسپ طریقے ہو سکتے ہیں.
مثلاً مثال کے طور پر پہلا زاویہ تکنیکی مہارت کا ہو سکتا ہے۔ ٹیکنیکی مہارت؟ جی، اگر قاری تیز رفتاری کے باوجود تجوید اور مخارج کو بہترین طریقے سے ادا کر رہا ہے تو یہ ایک غیر معمولی مہارت ہے۔ صحیح۔ اس مہارت کو نمایاں کریں۔ اسے کیسے نمایاں کیا جا سکتا ہے؟ عنوان اور تفصیل میں۔ عنوان ہو سکتا ہے تجوید پر مہارت کے ساتھ تیز رفتار تلاوت سورۃ النساء۔ تفصیل میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تلاوت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرات کے فنی پہلوؤں کو سراہتے ہیں۔ یہ آپ کو فوراً ان سامعین سے جوڑ دے گا جو قرات کے علم میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی خاص اور قابل قدر زاویہ ہے۔ اور کیا کوئی اور زاویہ بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ عام سامعین کو متوجہ کرے؟ ہاں، ایک بالکل مختلف نفسیاتی زاویہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس ویڈیو کو ایک ایسے آلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں جو توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا؟ کچھ لوگوں کے لیے آہستہ رفتار والی چیزیں ذہن کو بھٹکنے کا موقع دیتی ہیں، لیکن ایک تیز رفتار مسلسل بہاؤ والی تلاوت آپ کے ذہن کو کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ ویڈیو کی تفصیل میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح: ایک بلا تعطل تیز رفتار تلاوت جو خلسشار کو کم کرنے اور سماعت کے دوران توجہ مرکوز کرنے میں مدد کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہترین جو آسانی سے بھٹک جاتے ہیں۔ بالکل، اس طرح آپ نے کمزوری کو ایک طاقت میں بدل دیا ہے۔ اور ایک تیسرا زاویہ شاید وہی ہو سکتا ہے جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی، یعنی اسے ایک عملی ٹول کے طور پر پیش کرنا۔ جی، اور اسے مزید واضح کرنا۔ آپ اسے ایک مخصوص رفتار مثلاً 1.5x یا 1.75x کے ساتھ جوڑ کر پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا؟ بہت سے حفاظ ایک خاص رفتار پر دہرائی کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ویڈیو اس رفتار سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ اسے دہرائی کا بہترین ٹول کے طور پر برانڈ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صرف یہ نہ بتائیں کہ آپ کی تلاوت تیز ہے، بلکہ یہ بتائیں کہ اس تیزی کا فائدہ کیا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ فنی مہارت کا مظاہرہ ہے؟ کیا یہ توجہ بڑھانے کا ذریعہ ہے؟ یا یہ وقت بچانے اور دہرائی کرنے کا ایک مؤثر ٹول ہے؟ بالکل۔ جب آپ ان میں سے کوئی ایک زاویہ منتخب کر کے اس پر قائم رہتے ہیں تو آپ کی ویڈیو بھیڑ میں گم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک واضح شناخت بن جاتی ہے، اور وہ اپنے صحیح سامعین کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے اور چند کلیدی تبدیلیوں سے اسے بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ پہلا، اپنے سامعین اور ویڈیو کے مقصد کو واضح طور پر متعین کریں، یہ کس کے لیے ہے اور کیوں ہے۔ دوسرا، صرف سمیع تجربے پر انحصار نہ کریں بلکہ لطیف بصری اور ساختی عناصر جیسے موضوعاتی نشانات، متن کو نمایاں کرنا اور یوٹیوب چیپٹرز، جی ان کو شامل کر کے سامعین کے تجربے کو مزید گہرا اور دلچسپ بنائیں۔ اور تیسرا، تیز رفتاری کو محض ایک خصوصیت کے بجائے ایک مخصوص فائدے کے طور پر پیش کر کے اپنی ویڈیو کی انفرادیت کو مزید نمایاں کریں۔ اسے ایک تکنیکی کمال، ایک فوکس ٹول یا ایک ریویژن ایڈ کے طور پر پیش کریں۔ صحیح۔ یہ محض چند تجاویز ہیں جن کا مقصد آپ کے بہترین کام کو مزید بہتر بنانا ہے۔ آپ کی کوشش قابل قدر ہے اور اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ یہ تبدیلیاں شاید چھوٹی لگیں لیکن یہ سامعین کے تجربے پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ جب آپ ان تبدیلیوں پر غور کریں اور انہیں نافذ کر لیں تو ہم آپ کے کام کو دوبارہ دیکھنا پسند کریں گے اور اس کی کامیابی کا جشن منانا بھی۔